الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا
پھر اس میں سے بہت سارے پھل تمہارے لیے رزق کے طور پر نکال دیے، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، حالانکہ تم ساری بات جانتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اپنی رحمت کے جو مختلف آثار اس زمین پر یا دنیاوی اعتبار سے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر مختلف اسالیب میں گنوائے ہیں، ان میں ایک اللہ کی رحمت کا ذریعہ اور اللہ کی رحمت کی نشانی بارش بھی ہے۔ بارش اگر نہ آئے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر بارش ویسے ہی بند ہو جائے، آنا ہی ختم ہو جائے، اس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ زمین کا جو پانی ہے وہ نیچے سے نیچے ہوتا چلا جائے گا۔ جیسا کہ آپ آج کل سنتے ہیں کہ ہمارا جو واٹر انڈیکس لیول ہے وہ تقریباً پورے پاکستان میں ہی اور خاص طور پر لاہور میں تو وہ بہت نیچے چلا گیا اور بڑی تیزی سے نیچے جا رہا۔ اگر پہلے جو ہے وہ 200 فٹ پہ بور کر کے پانی آ جاتا تھا تو اب 600 فٹ پہ بور کر کے پانی آتا ہے، 400-500 میں نہیں آتا، نیچے سے نیچے۔ واللہ عالم یہ کتنا نیچے تک ہم جا سکتے ہیں یہ تو سائنسدان ہی جانتے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کل جو اس کی جو گنجائش ہے وہ 1300 فٹ تک ہے بس، یعنی پانی اگر آپ لے سکتے ہیں تو جتنی اس کے اندر گنجائش ہے، وہ سمندر جو زمین کے نیچے پھر رہا ہے وہ 1300 فٹ تک ہے۔ گویا اگر یہ پانی کا لیول نیچے ہوتا ہوتا جو اب 600 پہ پہنچ گیا، یہ گویا اگر 1300 پہ پہنچ جائے تو اس کے بعد پانی آنے کی گنجائش ختم ہو جائے، نیچے سے پانی نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی سوال اللہ کریم نے سورہ ملک کے اندر اٹھایا ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ جو پانی ہے زمین کا یہ نیچے ہی چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو بتاؤ یہ چلتا ہوا پانی کون لے کے آئے گا تمہارے لیے؟ اللہ۔ تو اس لیے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ جو سورہ ملک کی آخری آیت پڑھنے کے بعد صحابہ کرام یہ پڑھا کرتے تھے، اللہ یاتینا ربنا ورب الملائکہ، اللہ یاتینا ربنا ورب العالمین، جو اللہ ہمارا اور سارے جہانوں کا رب ہے وہی ہمارے لیے پانی لائے گا۔ پانی نیچے بھی چلا جائے تو اللہ ہی لے کے آئے گا، اور کس نے لانا؟ اللہ اکبر۔ ایک سوال اللہ نے اور بھی کیا ہے سورہ واقعہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کبھی غور کیا یہ کہاں سے آتا؟ اللہ۔ تمہارا تو خیال یہ ہے کہ ہم ٹوٹی کھولتے اس میں سے پانی آ جاتا ہے، بات ختم۔ یہ بات یہاں تک نہیں، پانی کہاں سے آتا ہے اس کے لیے اللہ سوال کرتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو تم پانی پیتے ہو کبھی غور کیا ہے کہاں سے آتا ہے؟ غور کرو گے تو ایسے لگے گا کہ زمین سے آتا ہے، پھر زمین پر غور کرو گے تو لگتا ہے نہیں آسمان سے آتا ہے۔ تو یہ زمین سے تو نہیں آتا، زمین سے آتا ہوتا تو آہستہ آہستہ ختم نہ ہوتا زمین میں، تو پھر آسمان سے آتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اگلا سوال کرتا، اگر یہ آسمان سے آتا ہے اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، یہ آسمان سے تم نے خود نازل کیا ہے؟
تمہاری کوئی سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہے جو نازل کرتی ہے؟ تمہارے کوئی سائنسدان مل کے بارش برساتے ہیں؟ کوئی ایسا تمہارے پاس طریقہ ہے جو آسمان سے پانی نازل کرنے کا طریقہ ہو، پانی نازل کرنے کا ذریعہ بنے؟ کوئی دنیا کے پاس ایسا معاملہ ہے کہ آسمان سے بارش برسائے؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ؟ اللہ سوال کرتا ہے کہ کیا یہ زمین والوں میں سے کوئی ہے جو آسمان سے بارش نازل کرے؟ ام نحن المنزلون؟ ظاہر ہے اگر زمین والوں میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر دوسرا آپشن اس کا یہی ہے، ام نحن المنزلون۔ اللہ فرماتا ہے یا پھر ہم ہی اس کو نازل کرنے والے، ہم اس کو نازل کریں۔ جب اللہ نازل کرتا ہے تو زمین میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پانی کڑوا ہے، کہیں کھارا ہے، کہیں اس کا ٹیسٹ مختلف ہے، کہیں کیسا ہے کہیں کیسا ہے۔ کبھی بارش کا ٹیسٹ بھی مختلف دیکھا ہے، کبھی بارش کے پانی کو بھی کھارا دیکھا ہے، اور بارش کا پانی جب بھی نازل ہوتا ہے ایسے خوبصورت ٹیسٹ کا، ایسا مزیدار پانی ہوتا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو وہ پانی ہمیشہ کبھی کھارا نہیں ہوتا۔ اور اللہ فرماتا ہے سورہ واقعہ کے اندر وَلَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ أُجَاجًا، یہ تمہاری کسی کاوش کی وجہ سے یہ پانی میٹھا نہیں آتا، یہ صاف ستھرا خوشبودار ذائقے والا پانی یہ تمہاری کسی کاوش سے نہیں آتا۔ لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ أُجَاجًا، ہم اگر چاہیں تو ہم اس کو کھارا بنا دیں، کڑوا بنا دیں۔ اگر اللہ چاہے تو یہ بارش جو نازل ہو رہی ہے یہ میٹھے پانی کی نہ ہو، کڑوے پانی کی ہو۔ اللہ چاہے تو اللہ اس کو کھاری بنا دے، اگر اللہ چاہے تو کھارا بنا دے، اور وہ نہیں بناتا۔ ہمیشہ جو بارش ہوتی ہے وہ صاف ستھرے خوشبودار بہترین ذائقے والے پانی سے ہوتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ بارش جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر یہ بارش نہ ہو تو پانی سے تو ساری دنیا زندہ ہے، پانی ختم ہو جائے، زمین پہ پانی ختم ہو، اور پانی سے سب لوگ زندہ ہے۔ یہ سمندر ہے نا جو زمین والے پانی، سمندر کا پانی آپ پی نہیں سکتے۔ سمندروں میں آپ پھرتے رہے، پینے کے لیے پانی آپ کو وہ چاہیے ہوگا جو بارش کے ذریعے نازل ہوا، زمین کے نیچے سمندر میں ٹھہر گیا، آپ نے اس کو نلکا لگا کے باہر نکالا۔ پینے کا پانی وہ ہے جو سمندر کا پانی ہے وہ آپ پی نہیں سکتے۔ وہ کسی نے کہا تھا، کسی ادیب یا شاعر نے، کہ وہ ایک منظر کشی کرتا ہے کہ کوئی آدمی کشتی میں ہوتا ہے اور سمندر میں راستہ بھول جاتا ہے اور اس کے پاس پینے کو پانی نہیں ہوتا، پھر وہ کہتا ہے واٹر واٹر ایوری ویئر، ہر طرف پانی ہے، میرے رائٹ پہ پانی، لیفٹ پہ پانی، سامنے پانی، پیچھے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، بٹ ناٹ اے سنگل ڈراپ ٹو ڈرنک، لیکن ایک قطرہ بھی پینے کے لیے نہیں۔ سمندروں میں آدمی گھرا ہوا ہے، پانی ہی پانی ہے، لیکن پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو اوپر سے نازل ہونے والا پانی ہے، اگر ہم اس کو بھی کھارا بنا دیں، کڑوا بنا دیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہیں تو اس کو بھی کڑوا بنا دیں، یہ بھی پینے والا نہ رہے۔ اللہ اکبر، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر یہ پینے والا ہے تو پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ پانی زندگی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتا ہے ہر زندہ کی زندگی پانی کے ساتھ منسلک ہے۔ پانی نہ ملے تو نہ کوئی حیوانات زندہ رہ سکتے ہیں، نہ کوئی انسان زندہ رہ سکتے ہیں، نہ کوئی نباتات زندہ رہ سکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر وہ چیز جس کے اندر زندگی ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے پانی سے تو اس کو زندگی دی۔ اور پانی کہاں سے آتا ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جہاں سے میں نے یہ آیت
سلیکٹ کی ہے آج شروع میں پڑھنے کے لیے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22۔ یہاں اس کے بعد والی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی نشانیاں بتائیں اور یہاں بھی بتائیں۔ بعد میں قرآن کا ذکر بھی ہوا ہے کہ اگر تم قرآن کے بارے میں کسی شک میں ہو، اور اس سے ماقبل کی آیت میں فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور یہاں فرمایا کہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، آسمان سے بارش برسائی ہے، بارش کے ذریعے سے پھل نکالے ہیں۔ تو یہ جو ساری باتیں اللہ کریم نے بتائی ہیں، ان میں سے ایک بھی بات ایسی نہیں کہ تاریخ میں کسی بڑے سے بڑے مشرک یا بڑے سے بڑے کافر نے بھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ میں کرتا ہوں۔ یہ کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ ہر شخص میں بڑے سے بڑا کافر بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک زمانے کا فینومینا ہے، آب و ہوا کا ایک فینومینا ہے، اس کے ذریعے سے بارش ہو جاتی ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن کبھی کسی کافر یا مشرک نے یہ دعویٰ نہیں کیا، حتیٰ کہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اس نے بھی کبھی ان باتوں کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں نے پیدا کیا ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ میں نے بارش برسائی ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ میں نے زمین بچھونا بنایا ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ میں نے آسمان کو چھت بنایا، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ یہ وہ دلائل ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کسی کا دعویٰ ہے اور نہ حقیقت میں کسی نے اس کو بنایا۔ حقیقت تو ہے ہی ہے، لیکن دعویٰ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا اللہ کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جب یہ ساری باتیں تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے نہ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا، نہ اللہ کے علاوہ کوئی زمین کو بچھونا بنانے والا، نہ اللہ کے علاوہ کوئی آسمان کو چھت بنانے والا، نہ اللہ کے علاوہ آسمان سے پانی برسانے والا، نہ اللہ کے علاوہ زمین سے رزق نکالنے والا، تو پھر اللہ کا شریک کیوں بناتے ہو کسی کو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم جانتے ہو اور پھر شریک کیوں بناتے ہو؟ اللہ سارے کام اللہ کرتا ہے، بارش بھی اللہ برساتا ہے، لیکن یہ جو بارش ہے یہ بعض اوقات ویسے تو اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بھی رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رحمت فرماتا ہے۔ البتہ جب بارش ابھی نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بارش کے ساتھ جڑی کتنی ہدایات ہیں، کتنی دین کی باتیں ہیں جو صرف بارش کے ساتھ جڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب کسی طرف سے بادل اٹھتا، ہوائیں چلنا شروع ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہوتا، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، آپ پریشانی میں کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے، ٹہلنا شروع کر دیتے، پتہ چلتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیر اللہم انی اسألک من خیر ہذہ الریح، اللہ یہ جو ہوا چل رہی ہے اور بادلوں کو لا رہی ہے، میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما فیہا وخیر ما امرت بہ، یہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی بھی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھی خیر کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَٰذِهِ الرِّيحِ، اور اس ہوا کی جو برائی ہے، اس میں جو شر ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور اس کے اندر کوئی اگر برائی ہے یا اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے، میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ بعض دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ بعض کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں، دعاؤں کی کتابوں میں یہ جو دعا لکھی ہوئی ہے، آندھی کی دعا کے طور پر لکھی، آندھی کی دعا، تیز ہوا چلے، آندھی آتی تھی تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں۔
بعض اوقات آندھی جو ہے طوفان بن جاتی ہے، ہوا طوفان بن جاتی ہے، اور طوفان جو ہے بہرحال نقصان دہ ہوتا ہے، نقصان کرتا ہے۔ اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی تیز آندھی چلے نا، ہوا چلے تیز، لا تسبوا الريح، ہوا کو گالی نہ دو، اس کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے یہ تو اللہ کی طرف سے آئی۔ اللہ اکبر، یاتی بالرحمہ والعذاب، اس ہوا کے اندر رحمت بھی ہو سکتی ہے، اس میں عذاب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب قوم عاد کے اوپر عذاب آیا تھا نا تو بادل ہی آیا تھا، کئی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، تو بادل اٹھا، بڑے وہ خوش ہوئے کہ حال ہی عارض ممطرنا، ہذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ بڑے خوش ہوئے اور بھاگ کے بادل کے نیچے طرف گئے۔ اللہ اکبر، اس میں تو عذاب تھا، بجائے بارش ہونے کے آگ کے شعلے اوپر سے نیچے گرنے شروع۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے اور آپ گھبراتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ڈرتے رہتے، گھبراتے رہتے، اور جب بارش ہو جاتی، اللہ، جب بارش ہو جاتی تو پھر کہتے رحمتن رحمتن، یہ اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب تک بارش نہ ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادل آتا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے؟ اللہ اکبر، فرمایا میں اس لیے پریشان ہوتا ہوں، انی خشیت ان یکون عذابا، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو۔ سلط علی امتی، اگر اس میں کوئی عذاب کی بات ہو تو پھر میرے لیے تو پریشانی ہے کہ میری امت پر کوئی عذاب مسلط کیا گیا ہو اور یہ رحمت نہ ہو، اور جب یہ برس پڑتا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے، رحمتن رحمتن، یہ اللہ کی طرف سے رحمت۔ اسی لیے آپ نے فرمایا آندھی ہو، طوفان ہو تو کسی چیز کو برا نہ کہو، لا تسبوا الريح، کسی آندھی طوفان کو کبھی نہ کہو ہو یہ کیا ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، نہیں، بلکہ فرمایا یہ اس لیے تعدیل الرحمہ والعذاب، یہ رحمت بھی لے کے آتی ہے اور یہ عذاب بھی لے کے آتی ہے، لہذا اب اس میں اگر عذاب بھی ہو سکتا ہے، رحمت بھی ہو سکتی ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا وَصَلُوا اللَّهَ تَعَالَى مِنْ خَيْرِهَا، تم اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ اس میں خیر ہو، یہ جو آندھی آ رہی ہے، جو طوفان آ رہا ہے، جو بادل آ رہا ہے، اللہ اس میں خیر ہو، خیر کی دعا کرو۔ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، اور اس کے اندر اگر کوئی برائی ہے، کوئی نقصان کی بات ہے تو وہ اللہ سے پناہ مانگو، اللہ تمہیں نقصان سے بچائے۔ لہذا ہوا نہ بری ہے نہ اچھی ہے، بادل نہ برا ہے نہ اچھا ہے، ہاں جب وہ بارش برسا دے تو وہ بہت اچھا ہے، اگر اس میں عذاب ہو تو بہت برا ہے، جیسے قوم عاد کے اوپر آیا، اور جب بارش برستی ہے تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی۔ تو جتنی رحمت کی نشانیاں ہیں میں نے عرض کیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتا ہے آسمان سے بارش برسانا، اس لیے کہ پانی کا واحد سورس وہ بارش ہے، اور جتنا ہمارا واٹر لیول نیچے چلا گیا ہے، میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیلاب آئے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ڈوب رہے ہیں، گھر ڈوب رہے ہیں، مختلف طرح کے نقصانات ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں چاہے اس سے ڈبل ٹرپل نقصانات ہوتے رہے، جتنا پانی نیچے چلا گیا ہے، جتنی بارش کی ضرورت ہمارے ملک کو ہے، وہ تو اس سے کئی گنا بارش بھی زیادہ ہو تو بہتر ہے بارش ہوتی رہے۔ ابھی اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ ہمارے این ڈی ایم اے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ پری مانسون بارش ہے، پری مانسون، کہ مانسون ابھی شروع نہیں ہوا موسم، وہ تو جا کے اگست میں شروع ہونا چاہیے، یہ اس سے پہلے ہی شروع ہو جاتی، جون میں شروع ہو جاتی، گویا بارشیں جب نہیں آنی چاہیے اس وقت شروع ہو گئی۔ اور
حالانکہ ہم نے ابھی تیاری نہیں کی، پہلے ہی بارش شروع ہو گئی۔ تو یہ پہلے کیوں شروع ہو گئی، اس کی حکمتیں بھی وہ جانتا ہے۔ وہ ہمارے پڑوسی ملک کے ہندو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے، جو کر لو پانی بند، ہمارا پانی پہلے ہی زیادہ ہو گیا ہے، پہلے ہی ہم سے پانی سنبھالا نہیں جا رہا، تمہیں پانی بند کرنا ہے تو کر لو۔ کیا حکمت ہے کیا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بہرحال اللہ کی رحمت ہے، ہر اعتبار سے اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ ساری زندگیاں اس کے ساتھ منسلک ہیں، ہمارے جو کاشتکاری ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے، زمین کا پانی اس کے ساتھ منسلک ہے، ہر چیز کی زندگی، اور اس میں سے جو رزق ملتا ہے انسان کو، انسانوں کو نہیں حیوانات کو بھی، اور ہر چیز کو حتیٰ کہ نباتات کو بھی، ساری چیزیں جو ہے وہ پانی سے منسلک ہیں، لہذا بارش آئے تو وہ ہوتی رحمت۔ اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے بعد فرماتے تھے مطرنا بفضل اللہ ورحمہ، ہمیں بارش ہوئی، ہمارے اوپر بارش ہوئی اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت، یہی کہنا چاہیے کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمہ۔ ہاں جس وقت بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دو باتیں ایسی بتائی ہیں بہت ہی قیمتی۔ ایک تو دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش ہو رہی ہو تو یہ دعا کیا، اللہم صیبا نافعا، اللہ یہ جو بارش ہو یہ نفع والی ہو، اور بعض روایات میں غیر ضار کے الفاظ بھی ہیں، اللہم صیبا نافعا غیر ضار، اللہ یہ بارش جو ہے یہ نفع دینے والی ہو، نقصان دینے والی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن بہرحال بارشوں سے نقصان بھی ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارا نقصان ہو رہا، اور بارشیں ایسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بارش نہیں ہو رہی تھی، جمعے والے دن ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، مسجد میں دعا فرمائی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نماز استسقاء چونکہ باہر نکل کے پڑھنی ہوتی ہے، عیدگاہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء پڑھی، تو وہ کوئی اور موقع ہوگا نماز استسقاء کا، اور یہ دعا کا کوئی اور موقع ہوگا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اسی وقت بادل آئے اور بارش برسنے شروع ہو گئی، سبحان اللہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور بارش جو برسی اگلے جمعے تک بارش رکی نہیں، تو اگلے جمعے وہ پھر آیا وہی بندہ، آ کے اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈوب گئے لوگ، بارش اتنی ہوئی ہمارے گھر ڈوب گئے، رستے ڈوب گئے، اور حیوانات پریشان، ہر چیز پریشان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے بارش بند ہو جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اور وہی دعا ہمیں بھی سکھائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، اللہ بارش برسا تو صحیح، اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، زندگی اس سے منسلک، اللہم حوالینا، اللہ بارش ہمارے اوپر برسا، لیکن یہاں ہمارے اوپر نہیں، بارش تو برسا ولا علینا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ کہاں برسا؟ اللہ تو ٹیلوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، ندی نالوں کے اوپر، اور جہاں بارش وہاں پڑے اور پھر ساری دنیا کو سیراب کرے اللہ، اور جہاں درختوں کے اگنے کی جگہ ہیں یا اللہ وہاں برسا دے۔ ہم چونکہ اب اس سے جو ہے وہ بارش کے نقصان سے تنگ آ گئے ہیں، لہذا یا اللہ ہمارے اوپر نہ برسا۔ اگر ہمارے اوپر بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ دعا یاد کرنی چاہیے، دعا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بارش جب ہو رہی ہوتی ہے تو یہ دعا کا وقت ہے، بارش ہوتے ہوئے یہ ان اوقات میں سے ہے
جس وقت میں دعا رد نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رد ہوتی نہیں جو بارش کے دوران مانگی۔ اللہ، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی غالباً راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اثنتان لا تردان، دو دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد ہوتی نہیں۔ ایک دعا وہ عند النداء، وہ دعا جو اذان کے دوران کی جائے، اذان کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور دوسری وقت المطر، جو بارش کے وقت میں جس وقت بارش ہو رہی ہے، بارش کے دوران جو دعا کی جاتی ہے یہ بھی رد نہیں ہوتی۔ لہذا یہ ایک ایکسٹرا فائدہ ہے، ایڈیشنل فائدہ ہے۔ بارش ہو رہی ہوتی ہے فوراً دعائیں کریں، اور وہ ساری دعائیں کر لیں جو آپ کے خیال میں آج تک قبول نہیں ہوئی تو آج تو قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، آج تو رد ہو ہی نہیں۔ اور بھی بہت سارے دعا کی قبولیت کے مواقع ہیں، لیکن اس میں سے ایک موقع جو ہے یہ بارش کے دوران جو ہے یہ۔ اور ایک تیسری بات بارش کے دوران کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی ہے وہ ہے نماز۔ نماز کیونکہ مردوں کے لیے باجماعت پڑھنا مسجد میں آ کے فرض ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے دو نمازیں جمع کر کے پڑھی، ظہر اثر کو جمع کر کے پڑھا اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا۔ یہ جو جمع کر کے پڑھا، اس حدیث کے اندر، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اس میں بڑی یعنی دلچسپ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمع کر کے پڑھی۔ وہ فرماتے ہیں جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین، بین الظہر والعصر وبین المغرب والعشاء فی المدینہ تھی۔ یہ مدینہ شہر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمع کیا، فی غیر خوف ولا مطر، نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی بارش تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فی غیر خوف ولا سفر، نہ کوئی سفر تھا، سفر میں تو جمع کرتے۔ تو مدینہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی سفر، نہ کوئی خوف، نہ کوئی بارش، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے پڑھی۔ تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھی اسی روایت میں، یہ کیوں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی لا یحرج علی امتی، یا کئی لا یحرج امتہ، یہ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکہ امت پر کوئی تنگی نہ رہے، کوئی مشکل نہ رہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت البانی فرماتے ہیں اس کی تشریح کہ یہاں تو ہے بغیر بارش کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، بغیر خوف کے پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف میں اور بارش میں تو بدرجہ اولا اس کو پڑھا جانا ضروری ہے کہ بارش میں بھی جمع کی جا سکتی ہے، خوف میں بھی جمع کی، گویا خوف میں، سفر میں، جیسے دوسری روایت میں فی غیر خوف ولا سفر، سفر میں جمع کی جا سکتی ہے، خوف میں جمع کی جا سکتی ہیں، بارش میں جمع کی جا سکتی ہیں، یہ بدرجہ اولا اس میں تو جمع کی جا سکتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمع کی وہ تو بغیر خوف اور بغیر بارش کے آپ نے جمع کی۔ تو اس کا مطلب ہے اگر بارش ہو رہی ہو تو ظہر اور عصر جمع کی جا سکتی ہے، مغرب اور عشاء جمع کی جا سکتی ہے اگر بارش ہو۔ کبھی اس سنت کا احیاء بھی کر لیں، اگر باقی دنوں میں ہم نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی، تو بارش میں مشکل ہوتی ہے
تو بارش میں کبھی دو نمازیں جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیا کرنا چاہیے، لیکن کوئی نہیں کرتا۔ یہ بھولی بسری یہ سنتیں ہیں، ان کو بھی کبھی کر لینا چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور پھر جب بارش ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہمیں اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے بارش ہوئی۔ تو بارش تو ہو جاتی ہے، پھر اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ پھر انسانوں کے اوپر منحصر ہے کہ اس میں کتنی احتیاط کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں پانی ہر طرف بھر جاتا ہے، آپ کسی بھی گڑھے میں، یعنی ہو سکتا ہے پانی کھڑا اس کے اندر گڑھا ہو، لہذا کسی بھی کھڑے ہوئے پانی میں سے نہ گزرے۔ موٹر سائیکل والے خاص طور پہ خیال کریں۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں کہ وہ پانی میں سے گزرتا ہے، اس میں سے گڑھا ہے، اس کے اندر رم کر کے ڈوب گیا۔ اسی طرح گاڑیوں والے، وہ موٹر سائیکل والوں کا خیال کریں، پیدل چلنے والوں کا خیال کریں، کتنی احتیاطیں ہیں۔ اگر کہیں بجلی کا کھمبا ہے تو اس کے قریب نہ جائیں، تاریں گری ہوئی ہیں اس کے قریب نہ جائیں، اس طرح کی احتیاط کریں۔ پھر اسی طرح برسات کے موسم میں کیڑے پتنگے، سانپ بچھو وغیرہ نکلتے ہیں اور وہ اپنے بلوں میں سے نکلتے ہیں، پھر وہ ظاہر ہے گھروں کی طرف بھی رخ کرتے ہیں، گلیوں کی طرف بھی رخ کرتے ہیں، یہ بھی احتیاط۔ اللہ حاضر قیاس، جتنی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمومی زندگی میں فرمایا تھا، جوتا جب آپ پہننا ہو تو جھاڑ کے پہنے، کہیں اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو، چاہے نعلین ہو، چاہے خفین، چاہے بند جوتا ہو، چاہے کھلا ہوا جوتا ہو، اس کو پہلے جھاڑے پھر پہنے، تاکہ اس کے اندر کوئی اگر کوئی چیز ہو تو برسات کے موسم اس کا اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حاضر قیاس، جتنی بارش کے ساتھ جڑی ہوئی احتیاطیں ہیں، ہم سب کو وہ بھی کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برس رہی ہے۔ تھوڑا بہت اگر اس میں ہمیں بارش میں پریشانی ہو گئی تو انشاءاللہ الٹیمیٹلی ہماری زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور ہمارے لیے رحمت۔ اور ایک اور بات آخری میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ چونکہ نیچے پانی یہ جائے گا تو ہمارا واٹر لیول بہتر ہوگا۔ تو ہمارے یہاں تو کچی جگہ ہے ہی کوئی نہیں، ہم نے تو پورا شہر پکا کر لیا، آہستہ آہستہ کنکریٹ کے جنگل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور وہ جگہ کوئی نہیں ہے جہاں سے پانی نیچے جائے۔ اللہ اکبر! اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے انتظامات بھی کریں، اپنے گھروں میں کوئی نہ کوئی جگہ کچی ضرور رکھیں جس کے اندر سارے گھر کا پانی جائے اور وہ نیچے زمین کی طرف چلا جائے۔ بلکہ کل پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں کسی نے اپنے گھر کے سامنے بور کروایا اور بور کروا کے تاکہ سارا پانی اس کے اندر چلا جائے اور زمین کے لیول کو اس کا فائدہ ہو۔ جتنی بارش ہو رہی ہے اتنا فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی ضائع ہو رہا ہے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ بڑے بڑے ڈیم بنائے، ریزروائر بنائے، پانی سٹور کرنے کی جگہ بنائے۔ ہم عوام یہ کر سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ پانی زمین میں خشک ہو اتنا زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی رحمت سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔